اس کو صرف نفرت اور غصہ اور جو اس کے دل میں آگ بھری ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہاں پہ وہ سچویشن ہے بھائیوں کی جبھی وہ اتنا میسو اسٹیپ لے رہے ہیں, اپنے پیارے سگے بھائی کو جو ہے وہ آگے قتل کر رہے ہیں, اس کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. وہ ایک طرح سے مرڈر اٹیمپٹ تھا, وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا, ورنہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کسی چھوٹے بچے کو آپ جا کے جو آگے لفظ استعمال ہوا وہ اندھیرا کنواں ہے, ایک کنواں جو کہ پراپر بنا ہوا بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی قافلے بھی وہاں سے نہیں گزرتے, وہ ایک بالکل سنسان جگہ پہ, اس کے اندر جا کے آپ ایک چھوٹے بھائی کو اس کے کپڑے اتار کے پھینک رہے ہیں, مطلب اس کے پاس کوئی آپ ہی از لیفٹ ود نتھنگ, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کیا سروائیو کرے گا؟ السلام علیکم, میرا نام زین ہے اور آج ہم یوسف علیہ السلام کی سیریز کا پارٹ 3 کور کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے جو بات کری تھی وہ ان کا جو ڈریم تھا, جو خواب حضرت یوسف نے دیکھا تھا, اس پہ بات کری تھی, اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھا تھا کہ کیا وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی خواب دکھایا اور اس کے اندر کیا وزڈم نکلتی ہے, وہ اس کا کچھ حصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب جو سیکنڈ بات ہم ڈسکس کریں گے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ یوسف علیہ السلام کے والد تھے, ان کا رسپانس ہے کہ انہوں نے جب ڈریم سنا تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کیا. اچھا جی, جو آیت ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اچھا, اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ بنے گا, او مائی ڈیئر سن, میرے پیارے بیٹے, یہ جو ڈریم آپ نے دیکھا ہے میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ جو ڈریم آپ نے دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں. ذکر جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے, ذکر کا مطلب یہ بھی ہے جو آپ نے ڈریم دیکھا ہے اس کی کانٹمپلیشن آپ ان کے سامنے نہ کریں, یا ان کے سامنے اس کا کوئی پارٹ بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا, ریویل نہیں کرنا کہ یہ ڈریم آپ نے دیکھا ہے. مطلب وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ پلان آؤٹ کریں گے, آپ کے خلاف کوئی چال چلیں گے. اور بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. عدو مبین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ دشمن ہے, کوئی مطلب اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا جی, اب یہ آیت کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا, اب اس کے اندر کیا وزڈم ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کا بیٹا آپ کے پاس آیا ہے, یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ان سے اتنا کلوزلی, اتنا ریسپیکٹفلی ان کو ایڈریس کر کے ان سے بات کری ہے, تو یہاں پہ جب سوال پیدا ہوا کہ کیا یوسف علیہ السلام ریگولرلی اسی طرح اپنے والد کو ایڈریس کرتے ہوں گے اتنی رسپیکٹ سے اور اتنا کلوز ہو کے, تو وہ جو اگلی آیت ہے اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنی کلوزنس کیوں ہے, کیونکہ ان کے والد نے ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہوئی ہے اور ان کو رسپیکٹفلی ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. ہم آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جو کہہ رہے ہو تم چھوٹے ہو تمہیں نہیں پتہ, چلو تمہیں پتہ ہوتا نہیں ہے, ہم سمجھدار ہیں ہمیں پتہ ہے. وہ چھوٹے ہیں, اور کتنے چھوٹے ہیں وہ ہمیں ان کے مخاطب کرنے کے طریقے سے پتہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا ہے یا بنیہ, یا بنیہ کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ تھے جو استعمال ہو سکتے تھے, لیکن یا بنیہ سے یہ بات کی انڈیکیشن ہو رہی ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں میرے پیارے شہزادے, میرے پیارے گبلو گبلو بیٹے, تو تھوڑا سا اس طرح کا ورڈ ہے یا بنیہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کو آپ تھوڑا سا ایک لاڈ پیار میں تھوڑا سا ایڈریس کر سکتے ہیں محبت سے. یا بنیہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اتنے چھوٹے بچے کو وہ اتنا رسپیکٹفلی آگے سے رسپونڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا ڈریم ہے نہ صرف اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ڈریم دیکھا ہے, حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے 12 بچے ہیں, لیکن 12 بچوں میں سے یہ ایک بچہ ہے جس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک سرٹن وے میں کیری کرتا ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے. اور جب وہ آ کے ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ٹرسٹ کر کے, تو آگے سے اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ گین کر رہے ہیں, مزید نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو. مطلب میں تو یہ بھی ایزیوم کر رہا ہوں, اگر میں امیجن کر رہا ہوں اپنے مائنڈ میں, تو وہ شاید ان کا بیٹا چھوٹا ہے تو کیونکہ وہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہوگی تو وہ شاید تھوڑا سا جھک بھی گئے ہو, میرے پیارے بیٹے, شاید سر پہ ہاتھ بھی پھیر لیا ہو. تو یہ ایڈریس کرنے کے طریقے سے ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور وہ ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈریم تم نے دیکھا ہے, اچھا جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ہمیں لگتا ہے شاید وہ ڈریم پوچھنے آئے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے یا اس کو آپ کانٹمپلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا وائز بنایا تھا کہ وہ آلریڈی کانٹمپلیٹ کر چکے تھے, ان کا مقصد ڈسکس کرنے کا کچھ اور تھا. بلکہ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈریم تم نے دیکھی ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باپ اور بیٹے جانتے ہیں کہ ڈریم میں کیا بات ہو رہی ہے اور کتنی گہری ڈریم اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی ہے. اچھا جی, دوسری بات جو دیکھنے والی یہ ہے وہ یہ کہ بچہ چھوٹا ہے لیکن اس کے والد اس کو انفارم کر رہے ہیں جو آگے کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں, ایون ان کے اپنے بردرز کے حوالے سے. دوسری چیز یہ بھی کہ جو والد ہیں وہ اپنی اولاد سے دوسری اولاد کی برائی نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ والد ہیں اور اللہ کے نبی ہیں, تو وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یوسف کا اور ان کے بھائیوں کے بیچ میں کیا کلیش آتا ہے. اب ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ کے بیٹے ہیں, وہ دوسرے بیٹے کو جاتے جاتے یوں غصے والی نظروں سے اور نفرت والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں,
خواہ مخواہ بیچ میں اس کے کام میں ٹانگ اڑانا، دوسرے کام کرنا، تو یہ آبویسلی ہوتا ہوگا۔ عربی کی کہاوت ہے اللبیب من الاشارۃ یفہم، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آلریڈی ایزیوم کر رہے ہیں کہ جو پڑھنے والے ہیں ہم لوگ ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس پہ تدبر کر رہے ہیں، تو اتنے وہ عقل مند ہوں گے کہ ان کو اتنی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ایک ہم نے سچویشن دے دی تو وہ اتنے وزڈم ان کے پاس ہوگی کہ وہ انالائز کر سکے کہ سچویشن کیا چل رہی ہے اور انوائرمنٹ کس طرح کا کریٹ ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ڈریم دیکھا، ان کے والد نے فوراً ان سے کہہ دیا کہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ آبویسلی بھائیوں کی کچھ ایسی ٹریٹس ہوں گی جس کے اندر واضح ہوگا کہ ان کا کوئی بہت اچھا انٹینشن نہیں ہے اپنے یوسف بھائی کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کے والد نے ان کو منع کرے کہ اس ڈریم کی آپ نے کنٹمپلیشن یا اس ڈریم کو آپ نے ان کے سامنے ڈسکرائب نہیں کرنا، یا اس کا تھوڑا سا ہنٹ بھی نہیں دینی کہ آپ نے یہ دیکھا ہے۔ آبویسلی جو ان کے بیٹے ہیں وہ ایک پیغمبروں کے خاندان سے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے والد یعقوب علیہ السلام، تو ان کو پتہ ہے کہ نبیوں کی چین کس طرح چلتی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ چین کنٹینیو رہے گی۔ تو ان کو آبویسلی پتہ ہے کہ نبی کس طرح ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتنے سمجھدار ہیں۔ اگر ان کو ٹریٹ نظر آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام میں، تو ایک جیلسی کا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ نبی کیوں بن رہا ہے، جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری بات، اپنے بچے کو آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر چیلنجز جو ہیں اس سے انفارم کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہتے کہ نہیں تم نہیں سمجھتے، ہم سمجھدار ہیں۔ ٹھیک ہے وہ چھوٹا ہے لیکن وہ انسان ہے، اس کو بھی آگے جا کے ڈیل کرنا ہے، تو اس کو انفارم کرنا چاہیے جو اس کے چیلنجز ہیں۔ اور چیلنجز جو یہاں پہ ہیں وہ سب سے بڑے چیلنج دوسروں کو تو چھوڑ دیں، انوائرمنٹ سے تو ہوتے ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں، لیکن ایون آپ کے پرسنل سبلنگس، ان سے آپ کو چیلنج ہے، اور وہ اس حد تک ہے کہ آپ ان کے والد دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اسکیم کریں گے، اور جس لیول کی اسکیم انہوں نے کری ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے ایک مرڈر اٹیمپٹ ہے اپنے چھوٹے بھائی پہ۔ یہ کوئی پڑھ کے آگے نکلنے والی چیز نہیں ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ادھر ہو رہا ہے کہ اپنے بھائی سے ان کو اتنی نفرت ہے کہ وہ باقاعدہ مرڈر اٹیمپٹ کریں گے اور پورا پلان کریں گے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ پارٹس میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ والد نے نہ صرف اپنے بیٹے کے ڈریم کو ویلیڈیٹ کیا ہے، وہ کوئی اگر چیز سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے تو اس نے اپنے والد سے جا کے ڈسکس کیا۔ اس کے والد نے جو ہیں وہ ان کو اتنی ہی رسپیکٹ کے ساتھ اور اتنی ہی ایک یہ فیل دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو معاملہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو ایک طرح سے امپورٹنس دے رہے ہیں تاکہ بچہ کل کو آگے کوئی بھی اس کو پرابلم ہے وہ ایزیلی شیئر کر سکے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو باتوں میں اڑا دیا کہ نہیں تم نے رات کو ذرا کھانا زیادہ کھا لیا ہوگا، جا کے سو جاؤ، بیوقوفانہ باتیں کرو، یہ کون سا خواب ہوتا ہے کون دیکھتا ہے۔ اس طرح ان کے والد نے بالکل نہیں کرا۔ تو ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں سے ہم نے کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کو کس طرح ہم نے ایک پاتھ پرووائڈ کرنا ہے جس پہ وہ آ کے ہمارے بغیر کے چیزیں کمیونیکیٹ کریں۔ اگر یہ کمیونیکیشن کا چینل پیرنٹس اور ان کے بچوں کے بیچ میں نہیں ہے نا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایونچولی کسی اور سے جا کے شیئر کریں گے، کیونکہ شیئر انہوں نے کرنا ہے، انسان بغیر شیئر کرے نہیں رہ سکتا۔ وی آر سوشل اینیملس، ہمیں جو ہے وہ ایک سوشل گیدرنگ اور ایک دوسرے کی اٹینشن کی ضرورت ہے۔ ہم جانور نہیں کہ آن آر اون ہم جنگل میں یا کہیں پہ اکیلے رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں وہ سائیکو ہو جاتے ہیں اوبیسلی۔ ایون آپ نے دیکھا ہو جو کرمنل انڈسٹری کے اندر جو کرائمز ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے انٹینسو سزا ہوتی ہے وہ ایک آئسولیشن کے اندر ان کو بند کر دیتے ہیں، نہ کوئی آگے پیچھے ان کو ہوتا ہے، ان کے کان ترس جاتے ہیں آواز سننے کو تو کسی فیلو ہیومن کی۔ تو یہ سب سے انٹینس ٹارچر ہے اس کیٹیگری کے اندر۔ کرمنل جو آپ کے اوفینس ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بہت لیول جس نے کراس کر لیا تو یہ تو لائف سینٹنس ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے، دوسرے جو اس کے ساتھ قید ہوئے میں لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کی الٹیمیٹ جو پریزن ہوتی ہے وہ آئسولیشن کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اس کو اٹینشن چاہیے، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اور آگے جب آپ کے بچے آپ سے اٹینشن مانگے تو ان کو ود رسپیکٹ آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے، یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن انسان بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، تو شیطان جو ہے وہ ان کو بھی بہکا سکتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے بہکایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں کی مثالیں دی ہیں نا تو اس طرح نہیں ہے کوئی وہ الٹیمیٹ کوئی کریچر ہیں جو آسمان سے وہ ریویل ہوئے ہیں اور ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ایگزامپل نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ تم میں سے ہی بھیجے ہیں تاکہ تمہیں وہ سکھا سکیں اور تم ان کو ایز اے رول ماڈل فالو کر سکو۔ تمہیں یہ نہ ہو کہ یہ کوئی فرشتہ ہے اس کا یہ تو اس کے لیے تو آسان ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں پیغمبروں کی مثالیں دی ہیں تاکہ ہم ان سے ریلیٹ کر سکیں۔ اچھا جی، اسی طرح سے جب ان کے والد ان کو ان کے بھائیوں کے بارے میں ایڈریس کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کے والد کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں ان کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت نہ آ جائے، تو ایونچولی وہ جو نیکسٹ اسٹیپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرابلم تو ان کے بھائیوں کے ساتھ ہے نا، پرابلم تو ان کے بھائیوں کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پرابلم ہے تو یعقوب علیہ السلام ان کے بھائیوں سے کیوں نہیں جا کے کہہ رہے کہ بھائی یہ تمہیں پرابلم ہے تم یہ صحیح کرو۔ آبویسلی بات ہے کوئی والد ہے
وہ اپنے اتنا آبزروینٹ ہے، اتنا میسو لیول کی اس کی آبزرویشن ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی دو بچوں میں میرے کلیش ہے اور نفرت ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی نفرت نہیں ہے، بہت انٹینسو نفرت ہے. وہ پہلے سے اس کو انالائز کر رہے ہیں، پہلے سے اس کو ایڈریس انہوں نے کر دیا اپنے دوسرے بیٹے سے. تو جب وہ ایک بیٹے سے ایڈریس کر رہے ہیں دوسروں سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام نے ان سے بار بار جو ہے وہ کنٹینیوسلی ان کو اس چیز پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہو، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نفرت میں اور کچھ لوگ برائیوں میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر ان کا وے بیک جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ سچویشن وہی ہو سکتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو جو ہے بہت سمجھانے کی کوشش کی بھی ہو اور اپنے پاس سے بہت اٹیمپٹس کی بھی ہوں کہ ان کی نفرت ختم ہو جائے، لیکن شیطان چونکہ دشمن ہے انسان کا، وہ اس کو اس لیول پہ لے جاتا ہے جہاں پہ وہ اندھا ہو جاتا ہے. اس کو صرف نفرت اور غصہ اور جو اس کے دل میں آگ بھری ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو یہاں پہ وہ سچویشن ہے بھائیوں کی، جب بھی وہ اتنا میسو اسٹیپ لے رہے ہیں، اپنے پیارے سگے بھائی کو جو ہے وہ آگے قتل کر رہے ہیں، اس کو کنویں میں پھینک رہے ہیں. وہ ایک طرح سے مرڈر اٹیمپٹ تھا، وہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا، ورنہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کسی چھوٹے بچے کو آپ جا کے جو آگے لفظ استعمال ہوا وہ اندھیرا کنواں ہے، ایک کنواں جو کہ پراپر بنا ہوا بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قافلے بھی وہاں سے نہیں گزرتے، وہ ایک بالکل سنسان جگہ پہ ہے. اس کے اندر جا کے آپ ایک چھوٹے بھائی کو اس کے کپڑے اتار کے پھینک رہے ہیں، مطلب اس کے پاس کوئی آپ ہی از لیفٹ ود نتھنگ. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کیا سروائیو کرے گا؟ وہ ایک سیدھا مرڈر اٹیمپٹ ہے. تو یہ جو ایک پاتھ ہے وہ جہاں تک وہ لیڈ کر رہا ہے تو آبویسلی وہ نفرت سے ہی شروع ہوا ہوگا. وہ نفرت بڑھتے بڑھتے اس لیول کی ہو گئی کہ یعقوب علیہ السلام از وائز انف کہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اب ان کا وے بیک نہیں ہے، اب ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم پریکاشن لے لیں. تو وہ بھی آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو صرف ایک آپٹیمزم نہیں دیتا، ایک بلائنڈ آپٹیمزم نہیں دے رہا کہ بس آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اپنی انوائرمنٹ سے بالکل بے نیاز ہو کے کہ نہیں بس اللہ جو ہے وہ اللہ ول ٹیک کیئر آف اٹ. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آپ کے پاس چیلنج ہے، کانسیکوینسز آپ کو آ سکتے ہیں، تو آپ نیسیسری پریکاشن لیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ ان کے بھائی کے دل میں نفرت آ سکتی ہے، تو انہوں نے فوراً ایڈریس کرا کہ بظاہر تو نفرت یہ تمہارے بھائیوں کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پوری پلاننگ اور پورا جو اس کو سپروائز کر رہا ہے وہ شیطان کر رہا ہے. تو الٹیمیٹ دشمن شیطان ہے، تمہارے بھائی نہیں ہے. اور جو ڈریم تم نے دیکھا ہے اس کے اندر آبویسلی یہ اس طرح انڈیکیشن ہے کہ بھائی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے اور دے ول سرینڈر، اور وہ آپ کی اطاعت میں سجدے میں جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بھاری آیت ہیں اور کتنا زیادہ اپنے اندر یہ وزڈم کیری کر رہی ہیں. ہم ان کو بس پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں. تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لکید ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ اکبر. اتنی بھاری آیتیں آپ پڑھ کے رکوع میں بھی چلے گئے اور آپ کو آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے، کتنی وزڈم ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیتیں سمجھنا آسان کرے. اور یہ تو میری چھوٹی سی اسٹڈی ہے، میں نے اس کے اندر کوئی 2 سے 3 گھنٹے لگائے ہوں گے ایک آیت پہ، تو اتنا بڑا میسیج اس سے ایکسٹریکٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے کروایا ہے. تو اگر ہم اس پہ اپنی پوری فوکس کریں، پوری زندگی اگر سورہ یوسف پہ لگا دیں تو کس لیول کی ہماری وزڈم ہو جائے گی، میسو لیول کی. یہ ایک آیت جو میں پڑھ رہا ہوں ایک ویڈیو کے پارٹ میں، ایک آیت کا کچھ میں تو آیت بھی پوری نہیں ہو رہی اور بہت ساری وزڈم نکلتی ہے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے جتنا شارٹ کر کے وزڈم اس میں سے نکال سکتے ہیں وہ نکال رہے ہیں. آگے جا کے آپ دیکھیں گے جو بری نیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے جو اپنے پلان اسکیجول کرتے ہیں، اور ان کے بھائی نے کس طرح پورا پلان انیشیٹ کرا. نیٹ فلکس بھول جانا چاہیے آپ کو اگر آپ اس کو دیکھ لیں، تو جو انٹرٹینمنٹ اس کے اندر ہے انشاءاللہ پھر ہم اس کو نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے. اچھا، جو یعقوب علیہ السلام ہے انہوں نے 2 باتیں کرنی اپنے بیٹے سے. ایک بات تو جو انہوں نے ابھی کری ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کری ہے. دوسری جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے. اس کے اندر بہت وزڈم ہے، مطلب بہت زیادہ وزڈم ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.